حفظ و ایمان میں ہوں گے، اور آج رات کے بجائے 7 بجے میں نے لائیو کرنے کا جو پلان کیا وہ مجھے معلوم ہے، بلکہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ میں نے 7 بجے لائیو آ کر کیا باتیں آپ سے کرنا تھیں، اور کون کون سے ڈاکومنٹس ہیں جن کے لیے میں نے ابھی چند لمحے پہلے کس نمبر 2 بھی لکھی ہے، تحریر کیا ہے، اور بہت سارے لوگوں نے پڑھا ہوگا اور بہت سارے لوگ سننا چاہ رہے ہوں گے کچھ معاملات، اور کچھ چیزیں ایسی جو تحریر کا حصہ نہیں بن سکتی چونکہ تحریر بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ تو میں آج لائیو آ کر آپ کے سامنے وہ تمام تر گزارشات کو رکھتا ہوں جو کہ میرے خلاف ایک مذموم قسم کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ اور دیکھیے، ذاتی طور کے اوپر مجھے کسی سے کوئی شکوہ اس کیس میں، اگر کسی یوٹیوبر نے اب تک میرے خلاف کوئی ویلاگ بنائے بھی ہیں، مرد ہو خاتون ہو، کراچی سے تعلق ہو، لاہور سے تعلق ہو، کسی بھی قسم کا تعلق ہو، میں نے آج تک ان کا نام لے کے باقاعدہ طور پر کبھی ان کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا، سوائے ایک آدھ کے جس کو میں نے چیلنج کیا ہے۔ ادروائز کسی کی فیملی کو ڈسکس نہیں کیا، ادروائز میں نے عدالتی جو رپورٹنگ ہے اس سے باہر نکل کے ان کی فیملیز کو ڈسکس نہیں کیا، کبھی ان کے گھر پر جا کر یہ کوشش نہیں کی کہ تلخ قسم کے سوال کروں۔ ایون کہ میں نے تو عدالتوں کے اندر بھی کبھی تلخ قسم کے جو سوالات ہیں وہ ان سے نہیں کیے، لیکن جو میرے خلاف ایک محاذ بنایا گیا، اور میرے خلاف جو محاذ بنانے کا مقصد تھا کہ حق اور سچ جو میں بیان کر رہا تھا، غیر جانبدارانہ رپورٹنگ جو کر رہا تھا، ان کو وہ ہضم نہیں آ رہی تھی، اور اسی لیے ان کا یہ پلان تھا کہ مجھے کسی طریقے سے خاموش کرایا جائے۔ اور مجھے خاموش کرانے کے لیے کیا کچھ کیا گیا ہے، ایون کہ میرے گھر کا جو ایڈریس ہے وہ بھی ایسے مقامات پر شیئر کیا گیا، اس کو ایسی نوٹسز یا پریس ریلیز کا حصہ بنایا گیا تاکہ آپ کے علم میں ہے، جیسا کہ ایک سو کالڈ قسم کے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، انہوں نے آپ کے علم میں ہے کہ ملزمان کی جو لوکیشن کی تھی، بتایا تھا کہ فلاں جگہ پر ہیں، اسی طرح ایگزیکٹلی میرے جو گھر کا ایڈریس ہے وہ انہوں نے جان بوجھ کر میرے گھر کا ایڈریس جو ہے وہ ایک جو مذہبی ایک عبادت گاہ ہے، اقلیت ہماری برادری کے لوگ ہیں، یعنی کہ مسلم برادری نان مسلم ہیں لیکن ہمارے بھائی ہیں، وہ ان کی پریس ریلیز میں جان بوجھ کر وہ ڈلوایا۔ اور یہ پریس ریلیز اس میرے گھر کے ایڈریس کے بغیر بھی یہ بن سکتی تھی، لیکن میرے گھر کا ایڈریس ڈلوانے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ آپ بہت بہتر انداز کے اندر اس کو محسوس کر سکتے ہیں کہ کسی بھی شخص کے، اور پھر جو سب سے اہم سوال یہ کہ 3 اگست کو یہ 3 بڑی پریس ریلیز جاری ہوئی ایک ساتھ میرے خلاف۔ ایک جو مذہبی جو عبادت گاہ ہے اس کی جانب سے ایک پریس ریلیز جاری کروائی گئی، اور کیسے کروائی گئی میں آپ کو بتاتا ہوں، اور اس میں میرے گھر کا ایڈریس جان بوجھ کر لکھوایا گیا۔ کس نے لکھوایا یہ میں آپ کو آج پوری تفصیل بتا دیتا ہوں۔ اس کے بعد جو بار ایسوسی ایشن کی ایک تنظیم تھی، وہاں سے میرے خلاف ایک پریس ریلیز نکلوائی، اس کی بھی تردید آ گئی ہے اور میں آپ کے سامنے وہ رکھنے جا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ لوگ ہیں، جو کہ سو کالڈ قسم کی جو عورت مارچ ہے، عورت فاؤنڈیشن ہے، اس قسم کی جو موم بتی مافیا کی جو آنٹیاں ہیں، ان کے اندر ایسی خواتین تھی جن کی مدد سے سو کالڈ قسم کے جو ایکٹیوسٹ ہیں انہوں نے یہ پریس ریلیز بنائی، اور آدھے سے زیادہ 80% لوگوں کے نام لکھ دیے، ان لوگوں کے نام لکھ دیے جن سے نہ اس پر مشاورت ہوئی تھی، اور انہوں نے کراچی پریس کلب کے اندر آ کے معذرت کی ہے کہ ہمارے نام انتہائی غیر ضروری طور پر لکھے گئے ہیں، ہمارا اس پورے میٹر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں قطعی طور کے اوپر یہ جو ویلاگ ہے یہ نہ بناتا، اور نہ میں اس کی وضاحت بیان کرتا، اور نہ ہی میں چیزوں کو ڈسکلوز کرتا۔ ایک پریس ریلیز آئی، قانون کے مطابق جو چیز ہونی چاہیے تھی وہ ہو گئی یا نہیں ہوئی، یا جو بھی ہو میں کبھی بیان نہیں کرتا انٹل انلیس کہ میرے گھر کا جو ایڈریس دیا گیا وہاں لکھا گیا باقاعدہ طور پر۔ اس کا مطلب ہے کہ ظاہر ہے اگر یہ اس نوعیت کی چیزیں میرے خلاف کرنے کی جو سازش ان لوگوں نے کی ہے، آغاز پھر انہوں نے کیا ہے، تو اختتام پھر میری طرف سے ہوگا۔ اور پھر میں چیزوں کو میں واضح طور پر یہ کہہ چکا تھا، میرا پرسنل کسی سے کوئی گرج نہیں ہے، پرسنل میں کسی کے خلاف نہیں ہوں۔ ایون کہ آپ نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ میں اپنے لائیو پروگرام کے اندر یا کسی اور پلیٹ فارم کے اوپر بھی لائیو آیا ہوں تو میں نے ہمیشہ سے عزت اور احترام کا تعلق رکھا ہے، ایکیوز سائڈ ہو یا مدعی مقدمہ کی فیملی ہو، اور اگر آپ نے میری گفتگو ڈسکس کیا ہو۔ لیکن یہاں جو معاملہ ہوا وہ میری فیملی کو براہ راست تھریٹس ان نمبروں کے ذریعے اور ایڈریس کے ذریعے ہوا،
تو پھر ظاہر ہے کہ پھر میں نے یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں وہ نکلوانی تھی اور آپ کو بتانی تھی. کیا چیزیں ہیں اس کے اندر؟ یہ سارا کی سارا وہ ریکارڈ ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ کے علم میں ہے کہ ایک سو کالڈ قسم کے جو ہیومن ایکٹیوسٹ ہیں، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، اور وہ عملی طور کے اوپر ان کا کیا بلیو ہے اور کیا معاملات ہیں، سب آپ کے علم میں ہے. اور مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ان کے بارے کے اندر وہ کیا ہیں، ان کی رپورٹنگ کیا ہے، ان کے بارے میں ان کی ساکھ کیا ہے. سارے لوگ ان کے بارے میں بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اور ایون کہ خود ان کی اپنی برادری بھی ان کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے، سب کو پتا ہے. سب کو پتا ہے کہ کیا ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو آغاز انہوں نے کیا وہ اس بات سے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس پریس ریلیز کے پیچھے بھی ان کا کسی بھی قسم کا ہاتھ نہیں ہے. بالکل ویسے ہی جیسے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی جو اپلیکیشن دائر کرنے میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے، بلکہ جو ان کے جو ساتھی کولیگ ہیں، جو وکیل تھے، انہوں نے وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ فائل کی تھی. چلے جی مان لیا. حالانکہ جب وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ بن رہی تھی تو ہمیں معلوم تھا کہ کون کس نے ٹائپ کی ہے. ہمیں یہ بھی معلوم تھا کہ آپ کے سینئر اور جونیئر جو کلائنٹ ہے وہ آپ کو کیا کہہ رہے تھے. سب پتہ ہے ہمیں ساری چیزیں. یہ جو پلندہ ہے اور یہ جو آیا ہے جی اب اس مذہبی عبادت گاہ کی جانب سے 3 لوگوں کے خلاف جو انکوائری ہوئی ہے، صرف اور صرف میں نے ان کو یہی پیغام دیا ہے کہ آپ یہ واضح کر دیں، اب یہ واضح کر دیں کہ آپ ان کے ساتھ تھے یا نہیں تھے. وہ لوگوں کو کہتے پھر رہے ہیں کہ میں بالکل اس پہ ساتھ نہیں تھا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ باقاعدہ جن لوگوں نے یہ پریس ریلیز جاری کی ہے ان کے آپ وکیل ہیں، وہ آپ کے کلائنٹ ہیں. کلائنٹ ہے باقاعدہ طور کے اوپر، کلائنٹ ہے باقاعدہ طور کے اوپر. اس کے باوجود آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، کوئی کردار نہیں ہے تو پھر عدالت ہے، عدالت جانے، آپ جانے، سارا کچھ جو ہے وہ پتہ چل جائے گا آپ کو بھی. دوسری چیز یہ ہے، میں آپ کو دلچسپ چیز بتاتا ہوں. یہ ایک پریس ریلیز ہے جو سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے جاری کی ہے اور ڈس اون کر دیا ہے سو کالڈ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کو. اور یہ اگر جن لوگوں نے نہیں دیکھی وہ براہ کرم جا کر میری پوسٹ کے اوپر، کمیونٹی پوسٹ کے اوپر جا کر دیکھ سکتے ہیں. اس میں وضاحت کے ساتھ پوری کی پوری تفصیل لکھی ہے اس ایپلیکیشن میں کہ یہ ایپلیکیشن کیا ہے. اچھا اس کے بعد آ جائیں جی. آپ کے علم میں ہے کہ یہ جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، عورت مارچ کی کچھ ایسوسی ایشنز ہیں، این جی اوز ہیں، ان کی جانب سے ایک پریس ریلیز جاری کی گئی اور اس پریس ریلیز کے اندر یہ بتایا گیا. مزے کی بات دیکھیں، وہ جو پریس ریلیز جاری کرنے والے ہیں جب وہ کراچی پریس کلب آئے اور سو کالڈ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کے گواہ بن کر، اس کی حمایتی بن کر انہوں نے کہا کہ جی آپ نے پابندی جو ہے وہ بغیر سنے لگائی ہے، برائے کرم پابندی ہٹا لیجئے، ہم معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں، ساری چیزیں کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. کیا ہوا پھر جب انتظامیہ نے ان کو کہا کہ آپ نے یہ جو سب کچھ کیا کیا ہماری مرضی سے کیا اور ہمیں بتا کر کیا؟ اور پھر انہیں یہاں تک کہا گیا کہ جائیں جہاں جن کو آپ نے دی تھی ان سے پھر فیصلہ کرا لیں. اسی وقت آدھے سے زیادہ جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ پریس ریلیز ہم سے بغیر پوچھے، بغیر مشاورت کے جاری کروائی گئی. اور یہاں تک کہا گیا کہ شکر ہے، چلیں جی معاملہ رفع دفع کریں کیونکہ کسی اخبار کے اندر اس پریس ریلیز نے کو چھاپا نہیں ہے اخبار نے، تو اس معاملے کو ختم کر دیں. یہاں پر چلیں جی معاملے کو ختم کر دیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ جو پریس ریلیز تھی، اس پریس ریلیز کے ذریعے ہمارے خلاف سو کالڈ جھوٹی قسم کی پریس ریلیز کو بہانہ بنا کر مختلف عدالتی محاذ کے اوپر اس کو جو پیش کیا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا یہ ٹرائیکا نہیں ہے؟ کیا یہ محض ایک دن میں 3 جگہ سے مختلف پریس ریلیز کا آ جانا اور ان کا کلائنٹ بھی ہونا اور ان کا وکیل بھی ہونا کیا پیش کرتا ہے؟ سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے اور یہ سمجھ میں ہمیں بہت پہلے آ گیا تھا. شاید ہم نے یہ کارروائی اگلے دن ہی مکمل کر لی تھی، لیکن کچھ چیزوں کا ہمیں انتظار تھا. وہ چیزیں اس شکل میں آ چکی ہیں. اگر آپ نے میری کمیونٹی پوسٹ کے اوپر اگر یہ لیٹر پڑھنا ہے، اس میں کیا لکھا ہے، کس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، یہ براہ کرم آپ پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ خود اس مذہبی عبادت گاہ نے اس لیٹر کو جعلی قرار دیا ہے. 3 لوگوں کے خلاف انکوائری شروع ہو گئی ہے. اس میں سے ایک ایسے صاحب ہیں جنہوں نے یہ لیٹر جو چوری کیا ہے
ان کے خلاف عدالت میں خود جو مذہبی عبادت گاہ ہے اس کی انتظامیہ نے توہین عدالت کی کارروائی ڈال دی ہے. تو جی آپ آئے تھے دوسروں کے خلاف، لیکن جو آپ کی سپورٹ کے لیے، اور پھر دوسری چیزیں ایسی بھی ہیں، میں آپ کو بتاؤں میرے پاس وہ ویڈیوز بھی موجود ہیں جس ویڈیو میں اسی عبادت گاہ کی جو ایک خاتون ہیں وہ مدعی مقدمہ کے ساتھ بھی ہیں اور سو کالڈ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کے ساتھ بھی موجود ہیں. میرے پاس ہر چیز موجود ہے اور میں تمام کی تمام چیزیں لے کر آنے کے بعد اب آپ کے سامنے یہ ساری صورتحال رکھ رہا ہوں. تو اب آپ بتائیں مجھے، اگر 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 میں اب نہ کہوں، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے سامنے نہ رکھوں، تو میرے پاس کیا آپشن ہے؟ میں اس کے اوپر میں اس کو نظر انداز کر سکتا تھا، لیکن میں نے اس کو نظر انداز اس لیے نہیں کیا کہ یہ جو مافیا ہے بیسکلی، اس مافیا نے اس ڈاکومنٹیشن کے ذریعے اور میرے نہ صرف نمبر کو پبلک کیا ہے بلکہ میرے گھر کے ایڈریس کو پبلک کیا. یہ بالکل ویسے ہی کام کیا ہے جیسے ایک ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ نے ایکیوز کی نشاندہی کی تھی. اور اس کا مقصد کیا تھا؟ صاف ظاہر ہے کہ اس کا بنیادی مقصد کیا تھا. اب آپ کی سب چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی. اب آگے کیا ہوگا ان ایپلیکیشن کے بعد؟ یہ جو 3 تردیدیں آئی ہیں، اس کے بعد آگے کیا ہوگا؟ بہت ساری چیزیں بھی آنا باقی ہیں اور بہت سارے ڈاکومنٹیشن ہیں جس کی تیاری پروسیس کا حصہ ہے. این ممکن ہے آپ کو یہ تصویریں نظر آ رہی ہوں، یہ ساری کی ساری تیاریوں کا حصہ ہیں. اور اگر آپ نے آغاز کیا ہے تو لیجئے، پھر ہم اس کو آگے بھی لے کے جا رہے ہیں. اور جہاں جہاں اب ہمیں قانونی طور پر نظر آتا ہے کہ یہ سیدھا سا 420 کا کیس ہے، اور جس نے یہ پریس ریلیز نکالی ہے اور جس کے کہنے کے اوپر نکالی گئی، اور جس نے اس پریس ریلیز کو ملنے کے فوراً بعد کراچی کے یوٹیوبرز، لاہور کے یوٹیوبرز کو پہنچایا، اور جن یوٹیوبرز نے اس پریس ریلیز کو اس لیے دیا، اس لیے شائع کیا کیونکہ اس میں میرے گھر کا ایڈریس موجود تھا، تو ایسے سارے کے سارے لوگوں کے خلاف جو میں کچھ کرنے جا رہا ہوں وہ پتہ چل جائے گا آپ کو، اور یہ سب کے سب پتہ چل جائے گا. باقی جہاں تک آپ کی بات رہی ہے، جی بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں ویڈیو ڈیلیٹ کیوں کی؟ تو یوں کی کہ بعض اوقات آپ کو کچھ ایسا کرنا پڑتا ہے کہ اگر بے نقاب لوگوں کو کرنا ہو، چہروں کو بے نقاب کرنے کے لیے آپ کو کچھ چیزیں ایسی کرنی پڑتی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کٹ جوڑ ہوتا ہے، اس کٹ جوڑ کو نمایاں کرنے کے لیے اور سامنے لانے کے لیے بہرحال کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوتا ہے. اور اس کے ذریعے اس سے پہلے اگر یہ چیز نہ ہوتی تو یہ تمام کی تمام جو چیزیں ہیں یہ نہیں آ سکتی تھی سامنے. تو ان چیزوں کو سامنے لانے کے لیے یہ تو کرنا تھا. اب اس پریس ریلیز کو جس نے شیئر کیا ہے، جس نے آگے پھیلایا ہے، وہ سب کنیکشن بیسکلی یہ جو پریس ریلیز آئی ہے یہ 15 اگست کی ہے. یعنی کہ جو مذہبی عبادت گاہ نے 3 اپنے جو آفیسرز ہیں، یا جو ان کے، میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں، ان کے نام لکھے ہوئے اس کے اندر، ان کے خلاف جو کارروائی کرنے کی یہ جو پریس ریلیز تھی یہ 15 اگست کو جاری کی ہے. آج کیا ہے؟ آج بہت اچھا خاصا وقت گزر گیا ہے، لیکن چونکہ یہ پریس ریلیز کس نے شیئر کی ہے یہ نکالنا مقصود تھا، اور یہ چیزیں واضح ہو گئی ہیں اور یہ چیزیں نکل کر اب سامنے آ گئی ہیں. تو جب اب سامنے آئی ہیں تو سب کے سب جو ہے وہ کس طریقے سے آئیں گے. تو جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ میرے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، بیسکلی وہ اپنے جال میں خود پھنستے جا رہے تھے. اور اب اگر انہوں نے یہ آغاز کیا ہے تو پھر تیار ہو جائیں وہ 35 یوٹیوبرز. 35 میں سے ممکن ہے چند ایک یوٹیوبر جو ہے وہ انہوں نے اپنے آپ کو پیچھے کیا ہے. حق اور سچ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی ہے، تو شاید وہ پیچھے ہٹ گئے. لیکن باقی کے خلاف جس نے اس جعلی جھوٹی قسم کی پریس ریلیز کے اوپر ویلاگز بنائے ہیں، یا انہوں نے اس کو شیئر کیا ہے، یا اپنی پوسٹ پر لگایا ہے، یا کمیونٹی پوسٹ پر لگایا ہے، سب کے سب جو ہے وہ اس کے اندر میں نے یہ سارے کے سارے جو ڈاکومنٹس بنائے ہیں. اور میں اتنے دن سے ایسے نہیں بیٹھا تھا، یہ سارے ڈاکومنٹیشنز ہیں میری، اور میں نے یہ سارا کام کر لیا ہے. اور اگر چاہیں تو ان سے بھی پوچھ لیجئے گا حال ان کا کہ اب ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ میں پوری تیاری کے ساتھ بیٹھا ہوں. کیس بھلے سے کتنی کیوں نہ ہو، لیکن جو میری تیاری ہے تو اس کے لیے اب بہت سارے لوگ تیار ہیں. تو جی اس کے لیے میں نے لائف آنا تھا اور آپ کو یہ تمام کی تمام چیزیں بتانی تھی.
اور اب آپ کے ہیں سوالات اگر اس کیس کے بارے میں اور ان پریس ریلیز کے بارے میں، تو میں آپ کو حوریہ بالکل ٹھیک، حوریہ جو کہہ رہی ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور جی بالکل ایول ہیز بالکل جی بالکل جی، کراچی پریس کلب نے جبران ناصر پر پابندی ہٹانے سے انکار کر دیا ہے۔ جی ہاں، کراچی پریس کلب نے جبران ناصر پر پابندی ہٹانے سے انکار کر دیا ہے۔ سو کالڈ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ آئی تھی، خواتین بھی مرد بھی، اس کی وکالت کرنے کے لیے، اور کہا کہ جی آپ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ان کے اوپر جو پابندی ہے ہم ان کو راضی کر لیتے ہیں، ہم کے معافی مانگ لیتے ہیں، آپ یہ پابندی ہٹا لیں۔ لیکن کراچی پریس کلب نے یہ پابندی نہیں ہٹائی ہے، اور کہا ہے کہ صاف انکار کیا، اور کہا ہے کہ جائیں یہ پابندی رہے گی۔ جی ہاں، اور اگر کسی کو شک ہے تو وہ یہ لیٹر دیکھ سکتا ہے، اور اس کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ اس میٹنگ کے اندر جتنے لوگ آئے تھے، ہنا بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جن لوگوں نے، سچی بات ہے کہ اس معاملے میں میرا ساتھ دیا ہے اور ان جھوٹوں کو بے نقاب کیا ہے، اور ان کے پیچھے جو ان کے اصل چہرے تھے وہ کھل کر جو سامنے آئے ہیں۔ میں تمام تر ایسے دوستوں کا، اپنے دیکھنے والوں کا، اپنے ویورز کا بے حد مشکور ہوں۔ طاہرہ بہت شکریہ آپ کا، حیات بہت شکریہ آپ کا، اور میں ان لوگوں کا بھی مشکور ہوں جو اس طرف موجود ہیں اور مجھے لمحہ بہ لمحہ انفارم کر رہے ہیں، مختلف شکل کے اندر، مختلف شکلوں کے اندر مجھے سپورٹ کر رہے ہیں۔ وہاں کی ساری چیزیں یہ میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ میں اتنے زیادہ ڈاکومنٹ بنا سکتا۔ روبینہ بہت شکریہ جی آپ کا، یہ میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ میں اتنے زیادہ، اسحاق آپ کا بھی بہت شکریہ کہ یہ ڈاکومنٹ میں بنا سکتا، کیونکہ مجھے اندر سے سپورٹ ملی۔ کچھ لوگوں کے ضمیر جاگے، کچھ لوگوں کے ضمیر پہلے سے جاگے ہوئے تھے، اور وہ خاموش قسم کے سپورٹرز تھے۔ انہوں نے ایک ڈاکومنٹ کو نکالنے کے لیے میری کتنی مدد کی ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ چونکہ میں ان کا نام نہیں لے سکتا، نام اس لیے نہیں لے سکتا کہ ظاہر ہے بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں، لیکن وہ اس طرف کے لوگ تھے اور وہ جانتے تھے حق اور سچ کیا ہے، اور حق اور سچ جو سامنے تھا وہ اب سامنے آ گیا ہے۔ میں آپ سب کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے میری آواز کو آواز بنایا ہے۔ میں تمام کا مشکور ہوں جنہوں نے میری آواز کو سٹرونگ کیا ہے۔ بیسکلی میں کیا کر رہا تھا، میں ڈے ون سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ کیس کیا کیس ہے۔ پولیس کی رپورٹ ہوگی، اس کے لیے اسپیشل برانچ کی رپورٹس ہوں گی، انٹیلیجنس رپورٹس ہوں گی، عدالت کے فیصلے ہوں گے۔ جو عدالتی فیصلہ ہے، جو پولیس کی رپورٹ ہے، جو انٹیلیجنس رپورٹ ہے، اس کے مطابق ہمیں رپورٹنگ کرنے دیں۔ لیکن ایک مافیا تھی جو یہ کہہ رہی تھی کہ اس کے پیچھے گینگ ہے، ایک مافیا تھی جو کہہ رہی تھی کہ اس کے پیچھے اغوا برائے تاوان کا معاملہ ہے، ایک مافیا تھی جو ریاست پاکستان کو اس معاملے میں بدنام کر رہی تھی، اور اس نے آئی جی سندھ کو ہٹوانے میں بڑا کردار ادا کیا۔ اس کے ساتھ انہوں نے پورے پاکستان کے اندر یہ امیج بنا کر پیدا کیا کہ شاید پاکستان اور پاکستان کی جو ریاست ہے وہ ایک ایسی ریاست ہے کہ یہاں پر کوئی بچی محفوظ نہیں ہے، کوئی اوورسیز پاکستانی یا کوئی مغرب کا کوئی ایسا وزٹر جو پاکستان میں سیاحت کے لیے آئے تو وہ اپنی بیٹی کے ساتھ نہ آئے، کوئی لڑکی پاکستان میں داخل نہ ہو سکے۔ لیکن آج بھی ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ یہ ثابت کر دیں، یہ میں پلندہ جو لے کر آیا ہوں، یہ جو میرے پاس اتنے بڑے ثبوت ہیں آپ لوگوں کے خلاف، آپ بھی تو کوئی ثبوت لے کر آ جائیں، بتا دیں اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ اس کے پیچھے کوئی گینگ ملوث ہے، اس کے پیچھے باقاعدہ طور کے اوپر کوئی گروہ ملوث ہے، کوئی ثبوت تو لے کر آئیں، کوئی عدالت میں تو آپ کوئی چیز پیش کریں۔ آپ نے عدالت میں پیش نہیں کی، لیکن میں آپ کے خلاف اتنے دنوں کے اندر اگر میری ولاگز نہیں بن رہے تھے، میں کچھ کام نہیں کر رہا تھا، تو یہ آپ کے خلاف یہ ڈاکومنٹیشن تیار کر رہا تھا۔ اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ میں کون سے ڈاکومنٹیشن تیار کر رہا تھا، اور اس کے اندر آپ کی ساری کنورسیشن واٹس ایپ کی بھی ہیں، فیس بک کی بھی ہیں، اور میں جن کو کہہ رہا تھا نا کہ وہ واٹس ایپ سب کے واچ ہو رہے ہیں، تو یہ ساری ڈاکومنٹیشن میں نے کمپلیٹ کی ہے، سب کی سب اس کے اندر لگایا گیا ہے۔ لیکن آپ کو یہ پتہ چلے گا بہت جلدی کہ پھر یہ کیا ہوگا معاملہ، اور جو ظاہر ہے جو شادیانے بجا رہے ہیں اور جھوٹ کے علم بردار ہیں، اور وہ اس لیے قوم کو گمراہ کر رہے ہیں، ریاست کو بدنام کر رہے ہیں، پاکستان کو اتنا بدنام کر رہے ہیں کہ شاید یہاں پر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، شاید یہاں پر کوئی ادارے نہیں ہیں، اور وہ جھوٹ بکتے چلے جائیں، اور ان کی جو جھوٹ ہے اس کی عمارت مسلسل مضبوط ہوتی رہے گی۔ میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے۔
پاکستان ایک ریاست ہے، پاکستان کے ریاستی ادارے بھی ہیں جو حرکت میں بھی ہیں، اور ان کو سب پتہ ہے کہ کیا یہاں پر ہو رہا ہے۔ یہ جو ثبوت میں نکال کے لایا ہوں نا آپ ان لوگوں کے خلاف، یہ ایک ایک کر کے جب یہ عدالتوں میں جائیں گے نا تو ان سب کو پتہ چل جائے گا۔ اور میں چونکہ ظاہر ہے کہ کسی یوٹیوبر کا میں نام نہیں لیتا، آپ کیجئے چند ٹکوں کی خاطر، چند ڈالرز کی خاطر اگر اپنے ضمیر کے خلاف جا کر آپ چیزیں کر رہے ہیں، ریاست پاکستان کے خلاف، حکومت پاکستان کے خلاف، اور حکومت کو بدنام کرنے کی، ریاست کو بدنام کرنے کی جو کمپین آپ لوگوں نے لانچ کی ہوئی ہے، چند ٹکوں کے لیے، چند ڈالرز کے لیے، آپ کے احتساب کا وقت آ گیا ہے۔ یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ آپ کے احتساب کے لیے میرا خیال ہے کافی ہے۔ پھر آپ انتظار کیجئے کہ یہ وقت آپ کے لیے بہت مشکل ہونے جا رہا ہے۔ جی ہاں، میں یہ چیلنج کر رہا ہوں کہ آپ کے لیے اب شاید وقت ہے، جتنی میں نے یہ تیاری کی ہے یہ آپ کے لیے مشکل ہونے جا رہا ہے۔ بس میرا یہی پیغام تھا، اور باقی آخر میں میرا پیغام، میری آج بھی کسی سے ذاتی طور کے اوپر کوئی اناد نہیں ہے، کسی یوٹیوبر سے، اس کیس سے لے کر کسی بھی لیگل ٹیم کے حوالے سے، پارٹیز کے حوالے سے کوئی نہیں ہے۔ ہم جو رپورٹنگ کر رہے ہیں، آپ ہمیں مت بتائیے کہ ہم نے کیسے رپورٹنگ کرنی ہے، آپ ہمیں مت بتائیں کہ ہم نے کیسے صحافت کرنی ہے۔ جو 18-20 سال کا تجربہ ہے، ہم نے ویسے ہی جو صحافت کرنی ہے۔ آپ متفق نہیں ہیں تو آپ کے لیے ریمیڈیز اویلیبل ہیں، آپ اس کے مطابق کام کریں، لیکن آپ اگر ہمارے گھروں کے ایڈریس، ہمارے سیل فون نمبر اگر ذاتی حملے کریں گے تو ڈیفینیٹلی پھر اچھے کی امید ہم سے نہ رکھیں۔ اور بہت سارے لوگ، میں یہ بتا دیتا ہوں، کچھ خواتین بھی اور کچھ مرد بھی، جو لوگ انڈائریکٹلی رابطہ کر رہے ہیں اس معاملے کے اندر، اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے سمپل سے ایک حل ہے۔ جو غلط جس نے کیا ہے وہ بتائیں لوگوں کو کہ کس نے آپ کو استعمال کیا، کیسے استعمال کیا۔ آپ بتا دیں، آپ سے میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، آپ کو وضاحت کرنا پڑے گی۔ آپ اگر اتنی غیر سنجیدگی سے ایک جرنلسٹ کا ایڈریس اگر پبلش کر دیتے ہیں، اس کا سیل نمبر پبلش کرتے ہیں، تو اتنی اخلاقیات تو آپ کی بھی بنتی ہے کہ آپ پھر تحریری طور کے اوپر تو یہ بتائیں گے کہ آپ کو کس نے مجبور کیا کہ یہ پریس ریلیز جاری کریں، آپ کو کس نے مجبور کیا کہ آپ جو ہے وہ تمام کی تمام چیزیں کریں، پھر آپ کو کس نے مجبور کیا، اور وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے اس پریس ریلیز کے آنے کے ودن سیکنڈز اور ودن منٹس نہ صرف کراچی میں بلکہ پورے پاکستان کے اندر اس پریس ریلیز کو پھیلایا، اور پھیلانے کے بعد اس جعلی جو پریس ریلیز تھی اس کو شیئر کیا، اس کو کمیونٹی پہ پوسٹ لگایا، اور یہ سارے کے سارے سوال کیے۔ باقی چیز رہی، 2-3 چیزیں اور بہت حساس ہیں، بہت زیادہ حساس ہیں، وہ انشاءاللہ جب ڈیولپمنٹ ہو جائے گی تو انشاءاللہ عین ممکن ہے میں کل آپ کو بتاؤں گا تمام کی تمام چیزیں۔ لیکن میں آپ سب کا مشکور ہوں جنہوں نے میری فیملی کے حوالے سے میرے بارے میں اپنے کنسرن شو کیے۔ میں ان تمام اداروں کا انتہائی مشکور ہوں جنہوں نے یہ تمام تر ڈاکومنٹیشن میں میری مدد کی۔ میں تمام تر ان ساتھیوں کا، گمنام دوستوں کا انتہائی مشکور ہوں جن کے نام لینا شاید میرے لیے ان کے لیے پرابلم ہو سکتا ہے، اور انہوں نے یہ کہہ رکھا ہے کہ میں ان کے نام نہ لوں، لیکن وہ اس طرف بھی ہیں اور نیوٹرل بھی ہیں۔ ان سب نے مجھے یہ ڈاکومنٹیشن دی ہے۔ اس کے بعد جس نے میرے خلاف جس عدالت میں یہ جھوٹی پریس ریلیز لگائی ہے اور اس جھوٹی پریس ریلیز کے اوپر ولاگز کیے ہیں، وہ تمام کے تمام انشاءاللہ سے جی قانون کے کٹہرے میں آئیں گے انشاءاللہ سے۔ رات تک کے لیے دیجیے اجازت، رات کو انشاءاللہ سے ملیں گے۔ کچھ اندر کی اور خبریں بھی میرے پاس موجود ہیں، کل چونکہ اس کیس کی سماعت ہونی ہے، کیا ہو رہا ہے آگے کیا ہوگا، تو کل تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔